السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر انشاءاللہ 100 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہاں جی، کیسے ہیں جی؟ کل نہیں کیسے؟ نہیں 100۔ یا ایھا الذین آمنو، یا حرف ندا، اے ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمن یؤمنو، حمزہ میم نون بعد باب فعال فعل ماضی، آمنو جو ایمان لائے ہو۔ آگے کیا ہے جی؟ ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، یہاں تک دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ ان حرف شرط ہے، اگر اطاع یطیع باب افعال اطاعت کرنا، تطیعون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم اس کا فاعل، تم اطاعت کرتے ہو۔ ان حرف شرط نے نون ڈراپ کر دیا۔ ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو، پیروی کرو، یعنی ان کی اطاعت کیا ہے؟ مان لینا، اطاعت کرنا بات مان لینا۔ فریقاً، ایک فریق کی، یہ مفعول ہے تطیعوا کا۔ ان تطیعوا فریقاً، اگر تم ایک گروہ کی بات مان لو۔ اب یہ گروہ کی تفصیل ہے۔ من حرف جر سے، الذین وہ لوگ، یہ صلہ اوتوا الکتاب، آتا اس نے دیا، آتو انہوں نے دیا، مجہول اس کا، اوتو انہیں دیا گیا۔ اوتو فعل ماضی مجہول کا صیغہ، ہم اس کا فاعل، نائب الفاعل جو غائب ہے۔ اوتوا الکتاب، انہیں دیا گیا کتاب کو، یہ اب مفعول ہے اوتو کا، بھئی انہیں کیا چیز دی گئی؟ یعنی ان لوگوں کی بات ماننا جن لوگوں کو کتاب دی گئی۔ آگے کیا ہے جی؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ یہ شرط تھی نا، ان اگر تم بات مانو ان لوگوں کی جن لوگوں کو کتاب دی گئی، یردوکم، رد یردو لوٹانا، واپس کرنا، موڑنا۔ سو را دال دال مادہ باب نون، یردونا فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، وہ لوٹاتے ہیں۔ کم مفعول، یردوکم وہ تمہیں لوٹا دیں گے، یردوکم بعد ایمانکم یہ ظرف ہے نصب کی حالت میں، ایمانکم جر چلا گیا بعد کی وجہ سے، اور یہ مرکب اضافی ہے۔ وہ لوٹا دیں گے تمہیں تمہارے ایمان کے بعد، کس حالت میں؟ اب یہ اس کا مفعول ثانی ہے یردو کا، پہلا یہ کم کہ تمہیں لوٹائیں گے، لیکن کس حالت میں؟
کافرون سے حالت نصب جمع مذکر سالم کافرینا، یعنی کافر بنا کر تمہیں کیا ہے، کفر کے اوپر لوٹائیں گے. آگے کیا ہے جی، اگلی آیت ہے نا، وَكَيْفَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ بڑی تا کے ساتھ آیات اللہ وفیکم رسولہ. کیف تکفرون، کیف کیسے، استفہام ہے. کفر یکفر انکار کرنا، کفر کرنا. تکفرون فعل مضارع، انتم اس کا فاعل. کیف تکفرون تم کیسے کفر کرتے ہو. اب ان کا حال بتایا جا رہا ہے کہ حال تمہارا کیا ہے. یہ واو حالیہ ہے، انتم مبتدا، تتلا علیکم آیات اللہ یہ خبر. اچھا، تلا یتلو، تا لام واو مادہ باب نون سے، تلا یتلو پڑھنا، تلاوت کرنا. دیکھیں تتلا فعل ماضی، تلا یتلو فعل مضارع، واحد مؤنث غائب کا صیغہ لیکن مجہول کا. دیکھیں یتلو وہ پڑھتا ہے، تتلو وہ پڑھتی ہے. تتلو کو اگر آپ مجہول کریں یفعلو کے اوپر تو بنتا ہے تتلا، اسے پڑھا جاتا ہے. اور وہ حالت رفع میں اس کا نائب الفاعل ہے آیت، ان کی جمع آیات. حالت نصب آیات اللہ، یہ مفعول نائب الفاعل ہے تتلا کا، کہ پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیات علیکم تمہارے سامنے. یہ دیکھیں جب تلاوت کسی کے سامنے کی جاتی ہے تو اس کے لیے اللہ کی حرف پرپوزیشن لائی جاتی ہے. تتلا علیکم آیات اللہ، تمہارے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے. اس حال میں مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ کیوں کر تم کافر ہوگے، جبکہ حالت یہ ہے کہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے، یعنی قرآن پڑھا جاتا ہے. اور مزید دوسری بات کیا ہے، ایک اور حال ہے، وفیکم، یہ عطف ہے اس واو کے ساتھ، وفیکم رسولہ. اب دیکھیں مبتدا تھا رسولہ، اس کا رسول یعنی اللہ کا رسول فیکم تم میں ہے. اب فیکم پہلے لا دیے گئے تاکید کے لیے، فیکم رسولہ یعنی جبکہ تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے، تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، آیات بھی پڑھی جا رہی ہیں. پھر کیوں کب تم ان کی بات مان کر کیا ہے کفر کرو گے. آگے کیا ہے جی، اگلی آیت ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. عین صاد میم مادہ باب افتعال. اعتصم یعتصم، اعتصم یعتصم تھامنا، مضبوطی سے پکڑ لینا. من شرط کے طور پہ یہ مجزوم ہو گیا. من یعتصم فعل مضارع واحد مذکر غائب. من یعتصم جو پکڑ لے مضبوطی سے، کسے، باللہ. یہاں پہ اللہ کو پکڑنے سے مراد اللہ کے دین کو. وَمَن یعتصم باللہ، اور جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے. یہ کیا ہے، تھام لینا. اب یہ جواب شرط ہے، فا سے شروع ہو رہا ہے. قد ہدیہ، ہدا اس نے ہدایت دی، ہدیہ اسے ہدایت دی گئی، مجہول فعل ماضی واحد مذکر غائب. اور قد ماضی قریب کا، اسے ہدایت دی جا چکی، یعنی جس نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اسے ہدایت دی جا چکی. کہاں کی، الی حرف جر، صراط موصوف، مستقیم صفت، ایک سیدھے راستے کی طرف.
اسے ایک سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی جا چکی. آگے کیا ہے جی؟ اور اللہ کا یعنی اللہ کو تھامنے سے مراد اللہ کے دین کو، اللہ کے دین کو تھامنے سے مراد قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کے احکامات کو. آگے کیا ہے جی؟ اگلی آیت. یا ایھا الذین آمنوا پھر یا ندا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. یہ بار بار آ رہا ہے امر کا صیغہ. اتقو، اتقا یتقی، تقوی اختیار کرنا. اتقو انتم فاعل، تم سب تقوی اختیار کرو. کس کا؟ اللہ کا. مفعول یعنی اللہ سے ڈرو. آگے کیا ہے جی؟ اب یہ اس ڈرنے کی کیفیت ہے، تاکید ہے. اس کس طرح سے؟ حقا تقاتی ہی، یعنی اب یہ دیکھیں ایک تو مفعول یہ ہو گیا اللہ، کہ ڈرنا کس سے؟ اللہ سے. اور پھر ڈرنے کی دوسرا مفعول ہے کس حالت میں ڈرنا ہے؟ حقا تقاتن ہوتا ہے ڈر. حقا نصب یہ مرکب اضافی میں یہ جر چلا گیا. حق تقاتی ہی، اس سے ڈرنے کے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو. آگے کیا ہے جی؟ یہ عطف ہے مزید ایک امر کے ساتھ، اتقو کے ساتھ، اور کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. لا نہیں کا، ماتا یموتو، تموتون، انتم فاعل فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ. تموتون میم واو تا مادہ. تموتون سے تشدید کا صیغہ نون ثقیلہ کے ساتھ. یہ لا تموتن، تم ہرگز مت مرنا، تم ہرگز مت مرنا، سوائے اس کے کہ کس حال میں؟ یہ واو حالیہ ہے. انتم مبتدا مسلمون خبر، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی اسلام کی حالت میں مرنا. آگے کیا ہے جی؟ اگلی آیت. ایک منٹ. ہاں جی آگے کیا ہے جی؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. دیکھیں امر کے ساتھ اتقو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. دوسرا کیا تھا؟ وہ تھا ولا تموتن. ہاں جی اب یہ تیسرا حکم آ گیا واو عطف اور احکامات کے ساتھ. اعتصم، تعتصمون کا امر، انتم فاعل، تا ڈراپ نون ڈراپ. اعتصموا، تم سب تھام لو. جس کو تھامنا ہے وہ با سے آ رہا ہے. حبل اللہ تھا، جر چلا گیا با کی وجہ سے. واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، حبل الرسی، مضبوطی سے تھام لو. کس طرح سے؟ جمیعاً، اکٹھے ہو کر. جمیعاً یعنی کس حالت میں؟ یہ اس کا حالت ہے تاکیداً کہ سب مل کر اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. آگے کیا ہے جی؟ ولا تفرقوا، یہاں تک. اب یہ چوتھا حکم لا نہیں کا. تفرق یتفرق، تتفرقون، انتم فاعل، تفریق کرنا، تقسیم ہو جانا. تا ڈراپ تفرقوا، لا تفرقوا، تم تقسیم مت ہونا. آگے کیا جی؟ یہ پانچواں حکم وَاذْکُرُوا نعمت اللہ علیکم. کیا حکم دیا جی؟ ذکر یذکروا تذکرون، زاد ذال کاف را مادہ اور باب نون. تذکرون سے اذکروا، انتم فاعل، تم سب یاد کرو. مفعول اذکروا کا نعمتاً، نعمت اللہ مرکب اضافی، اللہ کی نعمتوں کو، علیکم.
نعمت اللہ علیکم یعنی تم پر کی گئی نعمتوں کو یاد کرو. آگے کیا ہے جی؟ از کن تم. اب یہ از یاد کرو نہیں ہے, بیچ میں آتا ہے تو جب کہ کن تم اعداءن یہاں تک, یعنی کون سی نعمت یاد کرائی جا رہی ہے؟ اذکروا نعمت اللہ علیکم, تم پر اللہ کی نعمتیں یاد کرو جب کہ اذ کنتم, کانا سے کنتم انتم اس کا اسم اس میں موجود ہے, تم سب تھے اعداءن دشمن, تم سب دشمن تھے. آگے کیا ہے جی؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. الف یؤلف تالیفاً کیا ہوتا ہے جی؟ الفت پیدا کر دینا. الف فعل ماضی واحد مذکر غائب, اس نے الفت پیدا کر دی بین قلوبکم تمہارے دلوں کے درمیان. یعنی یہ صحابہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم آپس میں دشمن تھے لیکن اللہ, یہ نعمت تھی اللہ کی کہ اللہ نے, دیکھیں آج بھی یہ بات یاد رہے کہ دلوں میں الفت کون پیدا کرتا ہے؟ رب. سو اللہ سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ دل ٹوٹ گئے ہیں, مسائل پیدا ہو گئے ہیں, تو الفت پیدا فرما دے. الفت اللہ نے نہیں پیدا فرمانی ہے, وہ آپس میں جو دشمنیاں ہوتی ہیں اس کو ختم اللہ نے کرنا, لیکن انسان کی نیت ضرور ہو. اب ہم تو مسلمان ہیں نا, وہ تو معاملات اور تھے, تو ہماری نیت ضرور دوست ہونی چاہیے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. آگے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخواناً. اصبح یصبح, صاد با ہا مادہ ہے اس کا, صاد با ہا. یہ فعل صبح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اصبحتم تم نے صبح کی, لیکن یہ ایک اور میننگ میں استعمال ہوتا ہے جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے. یہ ٹرانزیشن کے لیے یوز ہوتا ہے, ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو جانا, ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو جانے کے لیے یہ ہوتا ہے. اور اس میں فاعل مفعول نہیں ہوتا, اس میں کانا کی طرح اسم اور خبر ہوتی ہے. فَأَصْبَحْتُمْ پس اصبحتم انتم اس کا اسم, تم سب ہو گئے, بی حرف جر, بنعمتی جر چلا گیا مرکب اضافی, اس کی نعمت کے ساتھ یعنی اللہ کی نعمت کے ساتھ کیا ہو گئے, یہ اس کی خبر ہے, اخواناً بھائی بھائی ہو گئے, تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے. آگے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. اور کیا تھا؟ کنتم انتم اسم تم تھے, علی حرف جر, شفا حفرتن مرکب اضافی, حفرتن کہتے ہیں گڑھے کو, شفا کنارہ. وکنتم علی شفا حفرتن اور تم گڑھے کے کنارے پہ تھے, اور گڑھا کون سا تھا؟ من الناری. یہ اب اس حفرتن کا بدل ہے, من الناری, گڑھا تھا آگ کا. آگے کیا ہے جی؟ فَأَنْقَذَكُمْ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. انقذ نون قاف ذال مادہ, انقذ ينقذ انقاذن, اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بری ہلاکت سے کسی کو بچا لینا, کسی بڑی مصیبت سے بچانا کسی کو. انقذ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ باب افعال, اس نے بچایا, کس نے؟ اللہ نے. مفعول کم, اس نے تم سب کو بچا لیا, منہا, من حرف جر, اور ہا کدھر جا رہا ہے؟ نار کی طرف. اور اس نے تمہیں اس آگ سے یا اس بیسیکلی گڑھے سے بچا لیا. آگے کیا ہے جی؟ کذالک یبین اللہ لکم
آیاتہ لعلکم تہتدون، کذالک کاف حرف جر، ذالک اسی طرح، بینا یبین واضح کرنا، یبین فعل مضارع، وہ واضح کرتا ہے کون؟ اللہ حالت رفع میں فاعل، یبین اللہ اللہ واضح کرتا ہے، لام حرف جر متعلق فعل لکم تم سب کے لیے، آیاتی ہی یہ حالت نصب میں ہے، مفعول اپنی آیات کو، لعلکم لعل ترجی کے لیے، لکم امید ہے کہ تم ہو جاؤ، تہتدون فعل مضارع اہتدا یہتدی ہدایت یافتہ، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ تو یہ تو آج کا تھا، کتنا ٹائم رہ گیا دیکھیں پھر سٹارٹ کر۔ ہاں جی، تفسیر ابن کثیر، مسلمانوں کو اہل کتاب کی روش پر نہ چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو تلقین فرما رہا ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے ان لوگوں کی بات نہ مانیں جو مومنوں سے ان کی نعمتوں کی وجہ سے حسد رکھتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے، اور اپنے رسول کی ان میں بعثت سے انہیں سرفراز فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ میں ہم جو پڑھ چکے ہیں، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، بہت سے اہل کتاب اپنے دل کے حسد سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تمہیں پھر کافر بنا دے۔ اسی طرح اللہ نے یہاں فرمایا ہے ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اگر تم اہل کتاب کے کسی فریق کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے۔ پھر فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کیوں کر کفر کرو گے جبکہ تم کو اللہ کی آیاتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تم میں اس کے پیغمبر موجود ہیں۔ یعنی تمہاری طرف سے کفر کا ارتکاب بہت بعید ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بچائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کے رسول پر دن رات نازل کی جا رہی ہیں اور وہ ان آیات کریمہ کو تم سب پر تلاوت فرماتے ہیں اور تم تک انہیں پہنچا رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا ایمان کے اعتبار سے کون سے مومن تمہارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا فرشتے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ایمان کیوں نہ لائیں جبکہ وہ تو اپنے رب تعالیٰ کے پاس ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ پھر انبیاء ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حضرات انبیاء کرام کیوں نہ ایمان لائیں جبکہ ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ پھر ہم ہیں۔ فرمایا تم ایمان کیوں نہ لاؤ جبکہ میں تمہارے مابین موجود ہوں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول پھر آپ ارشاد فرمائیں کہ کون لوگ ہیں ایمان کے اعتبار سے زیادہ پسندیدہ؟ تو فرمایا جو لوگ تمہارے بعد آئیں گے وہ صحائف کو پائیں گے، ان کے مطابق ایمان لے آئیں گے۔ پھر فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس نے اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو وہ سیدھے راستے سے لگ گیا۔ یعنی اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا اور اس کی ذات گرامی پر بھروسہ کرنا ہی ہدایت کا ذریعہ ہے، ضلالت سے دور رہنے کا سامان، رشد و بھلائی کا وسیلہ، سیدھا راستہ اور مراد پا لینے کا طریقہ ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ آخری جو 2 آیات ہیں اس میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، بھولا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے اور کفر نہ کیا جائے۔ اس کے بعد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈر نہیں سکتا جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے جب تک کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا کے معنی کہ اپنی صحت و سلامتی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ اسلام کی حفاظت کرو تاکہ تمہارا اسلام ہی پر خاتمہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ عادت قرار دے لی ہے کہ جو شخص زندگی جیسی بسر کرتا ہے اسی کے مطابق اسے موت آتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہمیں اپنے اسلام کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم آج کے دور میں حفاظت کریں گے تو انشاءاللہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اس کے بعد ایک روایت ہے لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی اس وقت بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس ایک چھڑی بھی تھی۔ آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون کی تلاوت کی اور فرمایا اور اگر جہنم کے تھور کے درخت کا ایک قطرہ گرا دیا جائے تو تمام روئے زمین کے لوگوں کی زندگی تلخ کر دے تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کا کھانا ہی تھوہر ہوگا۔ یعنی بیسیکلی وہ جو درخت وہاں پہ کھانے میں ملے گا جہنم میں، اس کی شدت کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر زمین پہ اس کو پھیلا دیا جائے تو اتنا وہ نقصان کرے گا، اور جن لوگوں نے اسے کھانا ہے ان کا کیا حال ہوگا۔
ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات سے 3 دن قبل یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جابر بن عبداللہ نے، فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص فوت نہ ہو مگر وہ اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بندہ میرے بارے میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے اور جماعت کے ساتھ مل کر رہنے کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل کے ساتھ ملا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری تمام آزمائشیں ختم فرمائے، آپ سب کو یہاں بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معارف الحدیث کا سلسلہ شروع کیا، ہو سکتا ہے آپ نے ویڈیو پہ کلک کیا ہو، نہیں کیا تو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس سے۔ کل اس کی تعارفی ویڈیو تھی اس لیے تھوڑی سی لمبی تھی، لیکن انشاءاللہ باقی 15 منٹ 10 منٹ کی جو کہ حدیث ہوگی اس کی تشریح بھی، اس کی تفسیر بھی اور اس کی گرامر بھی، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو بھی مجھے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔